پتہ چلا دوستو، آپ زندگی کا ہر مسئلہ اگر آپ حدیث کے مطابق چلنا چاہیں گے، خدا کی قسم 1.5 لاکھ حدیثیں بھی اگر آپ لے کر بیٹھ جائیں گے تو اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ اس میں حل نہیں کر سکتے۔ میں پلین میں بیٹھا، حج کو جا رہا تھا، میرے بازو اتفاق سے ایک شیطان بیٹھ گیا تھا۔ شیطان بولے تو ریل شیطان نہیں، شیطان کا بھائی تھا۔ تو میں اس کو پوچھا، میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے کام میں ہر نئی چیز کو بدعت بولے، تو آج پلین میں بیٹھا اور حج کو سفر کر رہا ہے، یہ سفر کے لیے اس پلین کا استعمال کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں۔ اب میں بولا جان دے، بیٹھ گیا، اب ڈھکل تو نہیں سکتا نیچے، بیٹھ گیا، بیٹھ جا، ایک کام کر، نماز کا وقت ہوا، اب قبلہ کدھر کریں گے؟ حدیث سے بتانا، ادھر کرا تو میں پوچھوں گا ادھر رخ کرنا کون سی حدیث میں ہے، ادھر رخ کرے گا تو پوچھوں گا ادھر کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے، پہلے تو پلین کا ذکر حدیث میں ہے نہیں، اب قبلہ لاتا کہاں سے؟ کعبہ نیچے، تو اوپر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر حدیث کی چکر میں جائے گا تو زندگی بھر چکر کھاتے رہے گا، نتیجے کو نہیں پہنچیں گا، منزل آ جائے گی، ڈولا گھر کو آ جائے گا۔ امام اعظم کا غلام بن جا، ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا، ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا۔ امام نے جتنی محنت کرنی تھی ساری محنت کر لی، امام جتنا سکھانا تھا سارا کچھ سکھا دیے، جتنے مشکلیں تھیں امام نے اپنے اوپر لے لیا، جتنے مسئلے تھے امام۔ آج کل سب پر ایک بہت بھیانک منظر اور بتائیں، اور سب پر بڑے زوروں شوروں کے ساتھ چل رہا ہے، ماشاء اللہ 3-3.5 کلو کا بیٹھا، کرسی بھی چھوٹی ہے، ہاں کرسی بھی چھوٹی ہے، اس کے لیے اتنا موٹا ہے، قوم کا مال کھایا ہوا ہے۔ حج میں جا رہے تھے، ایک بازو کے کرسی میں وہابی مل گیا، شیطانی مکر اللہ دیکھو، وہابی مل گیا۔ تو اس سے میں نے پوچھا کون؟ کہاں وہابی غیر مقلد اہل حدیث۔ میں نے پکڑ لیا اس کو، اب پھینک تو نہیں سکتا۔ میں نے کہا اچھا بتا، حدیث سے ثابت کر کہ جہاز پر سفر کر رہا ہے تو کس حدیث میں ہے؟ سمجھ گئے نا؟ پھر دیکھا ہوگا میرے خیال سے بہت سارے ہیں بھائی، اچھا پتا نہیں بھائی، کہیں سن تو نہیں رہا ہے؟ اللہ سوچو، یہ بھیانک مناظر اس لیے پیدا ہوتے ہیں دوستو، اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اس نے نبی کی ہدایت کا جو اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ عشاء کی نماز، پتہ نہیں 17 مرتبہ کتنی مرتبہ، 17 مرتبہ کا عشاء کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم۔ نمبر 2، 14 مرتبہ ظہر میں، کتنا؟ 18، اور اسی طرح سے 8 مرتبہ عصر میں، 3 2 5 2 7 مرتبہ کہاں؟ مغرب میں، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی کیا رہی؟ فجر 4۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ ارے بھائی، ابھی کوئی ہمارا ہائی کلاس کا پڑھا ہوا بوڑھا ہوتا تب تک بتا دیتا۔ ذرا سوچو، 17 مرتبہ کتنے نماز عشاء؟ 17 سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا پھر فجر میں 8 مرتبہ، 4 مرتبہ، کتنا؟ 48 مرتبہ یہ در الصراط المستقیم مانگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں گمراہی میں تھا وہیں رہ گیا۔ کیوں؟ دعویٰ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے سے گمراہی ہوتی ہے۔ دیکھو واٹس پر، جب حدیث پر عمل کرنا گمراہی انسان سمجھے گا، سمجھ گئے نا؟ تو اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم کھانا نہیں ہے، اس کا جرم موٹاپن نہیں ہے، اس کا جرم جو ہے نذرانے قبول کرنا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس کا جرم یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں، بلکہ حدیث پر عمل کرو کہ تو گمراہ۔ بس اماموں نے جو کہا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سنتے جاؤ۔ پھر اس کے بعد بڑی لمبی داستان، قبلہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، پوچھوں گا۔ پھر آخر میں ارے بھائی
اسی لیے میں نے کہا حدیث کو چھوڑو، حدیث کے چکر میں پھنسو گے تو پھنسے ہی رہ جاؤ گے، امام آدم کے غلام بنو، ساری مشکلات حل۔ میں پوچھتا ہوں سوچو، آدمی جب حدیث چھوڑتا تو کیسے؟ آخر پلین کب ایجاد ہوا بھائی، کوئی بتا سکتا ہے کس سن میں؟ 105 سال۔ ابو حنیفہ اگر اہل حدیث پلین میں نماز پڑھتا ہے، سفر کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ نبی کے زمانے تو نہیں، تو ابو حنیفہ کے زمانے میں کہاں تھا؟ ہاں بھائی، تو پہلے تم بتاؤ کہ حنفی ہو تو ابو حنیفہ سے ثابت کرو۔ اگر واقعی تم پکے حنفی ہو تو بتاؤ کہ ابو حنیفہ نے فقہ کی کس کتاب میں کہا ہے کہ پلین پر نماز پڑھنا چاہیے؟ جیسے ابو حنیفہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ تو جو جواب تمہارا ہوگا ہم تو نہیں جواب دیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ سورۃ النحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ اونٹ ہے، خچر ہے، اس پر سواری کرو، اور آگے ہم ایسی سواریاں تمہارے لیے پیدا کریں گے جس کو تم ابھی سوچ نہیں سکتے۔ پتہ کیا ہمارے حق وہی ہے کہ قرآن حدیث کے کوئی عمل تیسرا ہمارا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کا ثبوت بھی پتہ نہیں کیا ہے، اللہ نے کے لیے ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے بندو ابھی تم کو بتاؤ کہ پلین پیدا ہوگا اس وقت، تو شاید لوگوں کے سمجھ میں آئندہ ایسی سواریاں ہم تمہارے لیے پیدا کریں گے کہ جن کو تم ابھی سوچ نہیں سکتے۔ قبلے کی بات آئی، الحمدللہ، مجبوری کے بنا بچی پر بھی تم نے رک کر کے نماز پڑھا، اللہ تمہیں وہی مل جائے گا، یعنی نماز تمہاری وہی کرو، وہی تمہارا قبلہ اللہ بنا دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ کہ اب پوری دنیا کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور سبحان اللہ، نعرے غوثیہ، نعرے رسالت لگایا جائے، یہ سارے بھیانک مناظر کیوں آتے ہیں؟ چونکہ اس نے کتاب پر ایمان تو رکھا، نبی کے محبت میں انگوٹھا تو چوم لیتا ہے، عید میلاد کا جلوس تو نکال لیتا ہے، اپنے اجلاس میں رسول کے لیے کرسی تو رکھ دیتا ہے، لیکن نبی کی حدیثوں کو چکر بازی کہتا ہے کہ حدیث کے چکر میں پھنسو گے تو چکر ہی میں رہ جاؤ گے۔ ہم تو چکر سے نکل گئے اور چکر میں رہے، چکر میں مرتے ہی رہو گے۔ الحمدللہ ہمارا اہل حدیث کوئی چکر میں نہیں، سارے چکر اور چک بندی سے نکلا ہوا ہے، چکر سے بھی نکلا ہوا ہے، اور چار بندشیں جو ہے، نقش بندی، جکڑ بندی، فقر بندی، ان چاروں بندشوں سے بھی اہل حدیث نکلا ہوا ہے۔ وہ صرف ایک ہی کا غلام ہے، کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان نبی کے علاوہ کسی اور کا غلام وہ نہیں، آزاد پیدا ہے اہل حدیث، آزاد رہتا ہے، ایک ہی کی غلامی صحابہ نے اپنایا، سلف نے اپنایا، چاروں اماموں نے اپنایا، اور قیامت تک اہل حدیث بھی ایک ہی کو اپناتے رہیں گے۔ چار تو دور کی چیز ہے، آٹھ تو دور کی چیز ہے، ان کو نبی کے علاوہ ایک بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سب سارے بھیانک مناظر کب آئے؟ جب حدیث کو اس نے چھوڑا۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله